بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت سے انسان کے جامع میں اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری کیفیت انسان کی ہے، لیکن انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، جو عیب ہیں، جو نقص ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، صاف اور مبرہ ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں فرمایا کہ انسان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو اس کے ذہن کو، اس کے مزاج کو اور اس کے جسم کو افیکٹ کرتی ہیں، وہ دو طرح سے ہو سکتی ہیں کہ یا وہ جان بوجھ کر کرے کوئی چیز، یا کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر ہو۔ مثال کے طور پہ بیماریاں جو ہیں ان کا آنا وہ ایک انسان کی مرضی کے بغیر ہے، لیکن گناہ کرنا اور بری چیز کو چوز کرنا، بری چیز کا فیصلہ کرنا، وہ انسان کی مرضی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے اوپر جو ہے وہ علماء نے کہا کہ یہ دو تین طرح کی چیزیں ہیں جن میں کہ ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، کہ دل سے کسی چیز کا ارادہ کرنا، زبان سے کسی چیز کو کہنا، یا پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے کوئی کام کرنا۔ تو اس میں انسان جو ہیں وہ برائیوں میں عیب اور نقص جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک چوائس ہے کہ انسان بری چیز کو نہ اختیار کرے، اچھی چیز کو اختیار کرے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ظاہری کیفیت، ظاہری جسم انسان جیسا بنایا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ہی ہوں گے، لیکن اس پر اجماع امت ہے، اور تمام علماء اور ان سے پہلے تابعین اور صحابہ کرام اس بات کے اوپر متفق ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کی مرضی سے، اس کی چوائس سے ہونے والی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، نقص ہیں، عیب ہیں، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا ہے۔ اور اس کے بارے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کافی لمبی بات چیت کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہونا، وحی الہی سے علم حاصل کرنا، اللہ کے اوپر ایمان ہونا، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی سمجھ ہونا، اور جو اللہ نے آپ کو علوم عطا فرمائے، ظاہری بھی اور غیب کے بھی، وہ اور آپ کو ہر قسم کی جاہلیت سے، ہر قسم کی اگنورنس سے محفوظ فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ سے بڑھ کر توحید کا علم، آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا علم، آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحی کی سمجھ کسی کو بھی حاصل نہیں، اور اس پر اجماع امت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علوم اور ان مشاہدات اور ان چیزوں کا کسی انسان کا آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مقابلہ اور موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انبیاء، تمام انبیاء کے لیے سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا جو علم عطا فرمایا ہے اس کا کوئی عام انسان کسی بھی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت میں ایک جگہ پر یہ واقعہ آیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قولا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ یا اللہ میں مانتا ہوں، یعنی یہ مفہوم تھا اس آیت کا، پورے واقعے کا، کہ یہ میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ تو کس طرح سے مردہ کو زندہ کرے گا، لیکن اگر تو مجھے اس کی کوئی شہادت دکھا دے، اگر میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اس پر علماء نے یہ اس کی تفسیر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اس پہ کبھی کوئی شک نہیں فرمایا، کیونکہ وہ اس بات کو اس سے پہلے سے اس پہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو سب سے پہلے اول حیثیت میں زندگی عطا فرماتا ہے۔ صرف یہ تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر اس عمل کو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کو دیکھ کر ایک اپنی نالج جو ہے، جو پہلا علم ان کے پاس ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ چاہتے تھے۔
دوسرا علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سوال کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک اپنے مقام کو جانچ رہے تھے، اپنے مقام کو دیکھ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا تو پھر اس سے یہ سمجھ آئے گی کہ وہ اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سوال کیا اولم تؤمن، کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، تو اس پر ان کا یہ مقام ہے، اور اس سوال سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ تو میرے خلیل ہیں، تو کیا آپ کو ایمان نہیں؟ ظاہری بات ہے کہ جو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو ایمان ہے، تو ان کا جو مرتبہ ہے اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آ گیا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس سوال کے ذریعے سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو، اور بھی مضبوطی آئے، اور یہ اس لیے نہیں کہ پہلے ان کے دل میں کوئی شک تھا، بلکہ صرف یہ کہ جو ان کو یقین حاصل ہے اس میں اور زیادہ سختی اور اس میں اور زیادہ مضبوطی حاصل ہو جائے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین کو یہ کہتے تھے کہ ان کا جو اللہ جو ہے وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اب اس سوال کے ذریعے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دلیل ہے، جو آرگومنٹ ہے، اس کو سچا کر دکھائے اور اس کی ان کو عینی شاہد بنا دے۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال ہے یہ ایک ادب کے ساتھ سوال ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ادب کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا شاہد بنا دے کہ کس طرح وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے ایمان میں اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ اس معاملے کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کیا ہوتا تو پھر ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم بھی شک کرتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے یہ بات کہی، سمجھا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر کوئی شک نہیں کیا، اور اگر کوئی ایسا ہوتا تو آج ہم بھی شک کر رہے ہوتے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی قدرت پر، اس کے کسی حکم پر کبھی شک نہیں فرمایا، کبھی اس میں کسی قسم کی شک و شبے کا شکار نہیں ہوئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ یونس میں 94 نمبر آیت میں آیا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ یہ سورہ یونس کی 94 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس پر کہ جو ہم نے تم پر نازل کیا تو ان سے پوچھ لو جن پر کہ ہم نے اس سے پہلے وحی بھیجی ہے۔ یہاں پر اس آیت کے مفہوم سے پڑھنے والے کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے قرآن کو پڑھنے والے، تیرے دل میں تیری ناسمجھی کی وجہ سے کوئی شک نہیں آنا چاہیے، اور اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو جو ماہرین علوم قرآن ہیں یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے صحیفے اور قرآن پاک کو پڑھا ہے ان سے رجوع کرو، ان سے معلوم کرو۔ اس آیت کے بارے میں کچھ لوگوں کو اس سے یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں پیدا ہوئی یا ہوتی ہے کہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے بارے میں یا اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے بارے میں کسی وقت کسی شک و شبے کا شکار ہوئے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں بھی یہی بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخاطب عام لوگوں کو کیا گیا، اور کہ وہ جو ہے اگر انہیں کوئی شک و شبہ ہو تو وہ ان لوگوں سے پوچھیں جو پہلے آئے یا پچھلے صحیفوں کو پڑھتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی شک و شبہ کا شکار ہوئے، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی اور پچھلے صحیفوں کے جو عالم تھے اس زمانے میں جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ ان سے اس بارے میں کوئی سوال کیا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو بات چیت ساری ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کسی بھی طرح سے ایک عام انسان کی طرح سے لیا جانا مناسب نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ایک عام انسان کے جو عیب ہیں، جو نقص ہیں، ان کے بارے میں سوچنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابن جبیر اور اسی طرح حضرت حسن بصری سے یہ روایت ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نہ تو میں شک کرتا ہوں اور نہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ اور تمام مفسرین نے حضرت قتادہ کی جو قول ہے، ان کی جو روایت ہے، اس کی تائید کی ہے یا اس کو مانا ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک میں شک کی بات کہتا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو اور عوام الناس کے لیے کہتا ہے۔ اسی لیے سورہ یونس ہی کی 104 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ، جس میں کہ یہ کہا گیا، اس آیت میں کہا گیا کہ یا رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شک اور شبہ میں ہو تو میں اس کو نہیں پوجوں گا یا میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جسے تم اللہ کے علاوہ عبادت یا پوجتے ہو یا عبادت کرتے ہو۔ یعنی اس آیت کے مفہوم سے، اس آیت کے مطلب سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عوام الناس اور انسانیت، عام لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے کلام، اللہ کے حکم اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کی طرف کسی شک میں ہو تو اسی طرح پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ اپنے سے پچھلوں سے پوچھ لو، یا یہ فرمایا گیا کہ ان سے پوچھ لو کہ جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اور یہاں اس سورہ یونس کی آیت نمبر 104 میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم کوئی شک رکھتے ہو تو تم رکھو، لیکن میں اس کو نہیں پوجوں گا، اس کی عبادت نہیں کروں گا جن جعلی خداؤں کی عبادت تم کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے خطاب کیا جس میں کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا تو یقیناً جو کچھ بھی تو نے کیا ہے وہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یہ آیت کے اندر کا ایک حصہ ہے، یہ سورہ زمر کی جو میں نے آیت بیان کی۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کلام کیا جاتا ہے، لیکن وہ کلام جو ہے، وہ بات چیت جو ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا ٹارگٹ عام لوگ ہیں، اس کا ٹارگٹ مشرکین ہیں جو شک و شبہ کے شکار ہیں، اس کا ٹارگٹ وہ عام لوگ ہیں جن کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ اگر تم شک کرو گے تو تم پوچھ لو، اگر تم شک کرو گے تو یہ تمہارے لیے برا ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو ظاہر بات ہے تمہارا سب کیا دھرا ضائع ہو جائے گا۔ اب یہ تمام آیات جو ملتی جلتی ہیں، ان سب میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا طریقہ ہے۔ اس میں اس کا یہ مقصد نہیں، ان آیات کا یہ مفہوم نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو مانیں، اس میں شک نہ کریں۔ اس ساری بات چیت اور ان مختلف حوالوں کو دینے کا مین مقصد یہ ہے، کیونکہ حوالے اس سے بھی زیادہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ظاہری بشری کیفیت ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک عام انسان میں جو عیب ہیں، جو نقص ہیں، اس کے اندر جو شک و شبہ گزر سکتا ہے اور جن وسوسوں اور خناس کا وہ شکار ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے محفوظ ہیں، اور آپ کی جو بشری کیفیت ہے وہ صرف اور صرف ظاہری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے اور انسانیت کے درمیان ایک پل کے طور پہ، ایک برج کے طور پہ، ایک وسیلے کے طور پہ انبیاء کرام کو اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔